ولا يدركه بعلم فلا يناله سلطة الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اللهم باهي المدهوات ودائم المسموقات وجابر القلوب على فطرتها شفيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي وبركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن عليك والمعلن الحق بالحق وصلى الله تعالى على الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب فهم و دانش، گزشتہ سال بھر سے یہ موضوع بنا ہوا ہے کہ کیا پیغمبر آخر کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اللہم صل علی محمد وآل محمد معصومہ ہیں یا ان سے غلطی کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ان کے دین کا دین اسلام کا نہیں، کیونکہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو دین انہوں نے اپنے تئیں وضع کیا اس کی بنیاد کھڑی ہے. اگر وہ جناب سیدہ کو معصومہ مانتے ہیں تو پھر جن کو وہ دین کی بنیاد مانتے ہیں وہ بنیاد ہل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دھڑام سے گر جاتی ہے. بے شک. تو لہذا جناب سیدہ کو معصوم ماننا ان کے لیے ممکن نہیں. اگر وہ انہیں معصومہ مانتے ہیں تو پھر ان کے بت جو ہیں وہ پاش پاش ہو جاتے ہیں. مطلب جو صنم قریش ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. لہذا ہم نے سمجھا کہ آج کی جو گفتگو ہے اس میں اس چیز کا جائزہ لیا جائے کہ جناب سیدہ کو واقعی معصوم ماننا چاہیے یا کہیں سے کوئی گنجائش جو وہ نکالتے ہیں وہ درست ہے یا غلط. ہم نے قرآن کی جو آیت تطہیر ہے اس کو موضوع نہیں بنایا انٹینشنلی.
کہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ تو نبی کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی. نبی کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی. وہ میاں صاحب جو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں تبلیغی جماعت والے طارق جمیل، انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی گلدستہ اہل بیت، اور اس گلدستہ اہل بیت میں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے اس کا مصداق جو ہے وہ پنجتن نہیں ہے. اللہ وہ پنجتن نہیں ہے، وہ تو نبی کی بیوی ہے. تو لہذا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آیت تطہیر جو ہے ان کے بارے میں کیا ان کا کوئی نبی کی بیویوں کے ساتھ کوئی نیکسس جڑتا ہے، اور اگر نہیں جڑتا تو پھر ان کے لیے ہے. اب دیکھیے پیغمبر آخر کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما محمد الا رسول، اور محمد نہیں ہے سوائے ایک رسول کے. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری اعتبار سے رشتہ داریاں ہیں قرآن ان کا کیا کہہ رہے انکار کر رہا ہے. وما محمد الا رسول. جو رسالت مآب کا سٹیٹس ہے رسول کا، وہ آل انکمپاسنگ ہے، ہر شے کے اوپر محیط ہے. اگر ان کو کوئی اس سٹیٹس پہ نہیں مانتا تو اللہ ہی کو نہیں مانتا. وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا. آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ سورہ توبہ والذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے ایک رسول کو ارسال کیا. وہ ہے جس نے ایک رسول کو ارسال کیا. تو اب ارسال ہونے والا جو ہے وہ ہے رسول. ظاہری جو ان کے رشتے ناطے ہیں وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہیں، آپ کو دکھانے کے لیے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا والد کے ساتھ کیا ناطہ ہوگا. تو ایک بیٹا جو ہے وہ والد کے حقوق کیسے ادا کرے گا. وہ جس ماں کا بیٹا ہوگا وہ ماں کے حقوق کیسے ادا کرے گا. وہ جن سے پرورش پاتا ہے ان کے حقوق کیسے ادا کرے گا. اور پھر وہ ہر طرح کی بیوی سے شوہر بن کر نباہ کیسے کرے گا. محمد محمد وہ رسول جس کی پیٹھ گھوڑے کی پشت پہ رہتی ہو، کہیں چین سے بیٹھنے کا موقع نہ ملتا ہو، اسے اتنی ساری بیویاں کیا کرنی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بڑی ورائٹی ہے. دشمنوں کی بیٹیاں بھی ہیں. اب دیکھیں، آپ اگر محض حظ اٹھانے کے لیے شادی کرتے ہیں تو آپ خوبصورتی پہ توجہ دیتے ہیں، مال و دولت پہ توجہ دیتے ہیں. کیا کہہ رہے یہاں پہ سوائے پہلی زوجہ کے
جناب خدیجۃ الکبریٰ کے باقی ازواج ساری کی ساری ہیں ہی کنواری نہیں، یا طلاق یافتہ یا بیوہ. تو پھر باقی یہی بچا نا کہ ان شادیوں کا مقصد نہ تو نسل کی بڑھوتی تھی، ورنہ سب میں سے بچے ہوتے. کیا رسول کا جو بیچ ہے اتنا بے اثر ہو سکتا ہے کہ اتنی ازواج میں سے سوائے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اور جناب ماریہ قبطیہ کے کسی اور میں سے بچے کوئی نہ ہو. جبکہ مولوی عبدالحق محدث دہلوی لکھتا ہے کہ رسول میں 80 مردوں کی طاقت تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے جو کام ہیں ان کی نوعیت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. رسول کی جو شادیاں ہیں وہ بھی بطور محمد رسول اللہ ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ کس نوعیت کی بیوی سے آپ کا سلوک کیا ہوگا. آپ کا سلوک کیا ہوگا. تو جب کوئی کام محمد ابن عبداللہ کا کسی رشتہ داری کی بنا پہ نہیں، کسی دنیاوی غرض و غایت کی بنا پر نہیں، ہر کام ہی بطور محمد رسول اللہ ہے، تو پھر محمد رسول اللہ جو کہیں گے جو کریں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کار رسالت کی ادائیگی. کار رسالت کی ادائیگی. وہ تو اللہ نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ تو کلام ہی نہیں کرتا سوائے میری وحی کے. یعنی ان کا جو کچھ بھی اوڑھنا بچھونا ہے کلام ہے اعمال ہیں وہ وحی کے تحت ہیں. وحی کے تحت ہیں. یعنی کوئی ایسا کام نہیں کہ جس میں ان کی ہوا غالب آتی ہو، جس میں ان کی ہوا غالب آتی ہو. ہوا جب غالب آتی ہے تو انسان کسی راستے سے ڈفلیکٹ ہوتا ہے، ورنہ وہ صراط مستقیم سمجھتے ہم کہ یہ وہ راستہ ہے کوئی ابھی آیا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو آدم سے شروع ہوا اور خاتم تک پہنچا. بے شک بیچ میں کہیں پہ اس کے کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کہیں پہ یہ راستہ غیر واضح نہیں ہے. اس کی وضاحت کرتے کرتے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جن کے آخری حضرت محمد ہیں. بے شک. تو وہ جس کو صراط مستقیم کہہ رہے ہیں وہ محض چچا کا بیٹا اور داماد ہونے کی بنا پہ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی اتنی کار فرما ہے کہ سورہ توبہ کی کچھ آیات آتی ہیں پیغمبر یہ دکھانے کے لیے کہ میں کتنا ماتحت ہوں وہی کے حضرت ابوبکر کو وہ آیات دیتے ہیں. کیا کہہ رہے کفار مکہ کو سناؤ، فوراً وہی آتی ہے اسے واپس بلاؤ.
واپس بلا کے یہ اس کو دو جو تم جیسا جو تم جیسا ہو. پیغمبر علی کو بلاتے ہیں اور جا کر وہ سورہ برات کی جو آیات تھے ان کی تلاوت کر کے آتے ہیں قریش کے سامنے. اب جب اس حد تک پیغمبر کے اعمال و افعال وحی کے ماتحت ہیں تو پیغمبر نے جب یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی کہ فاطمہ جو ہے وہ میری بضعہ ہے بے زوال عین اور بضع کسی ایسے ٹکڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کل نام ماشاء اللہ اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کے بغیر کل نام ہو. آئیے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے ایسا ٹکڑا کون سا ہوگا. دیکھیں کسی کی ایکسیڈنٹلی ٹانگ کٹ جائے بازو کٹ جائے وہ زندہ رہتا ہے لیکن اگر اس کا گلا کاٹ دیا جائے باقی دوڑا الگ کر دیا جائے گلے کو علیحدہ کر دیا جائے انسان مر جائے گا. یہ جو انسان کے سر والا حصہ ہے اس پہ ایک چہرہ ہے. چہرہ جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے. چہرہ پہچان ہوتی ہے کسی کی یعنی جو چہرہ ہے کسی کا وہ اس کا بضع ہے. اس کے بغیر وہ نہیں پہچانا جا سکتا کہ وہ کون ہے. جس کے بغیر وہ نہیں پہچانا جا سکتا کہ وہ کون ہے. تو جب اس طرح بات فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضع تو منی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا وہ جز ہے جو نہ صرف میری تکمیل کا باعث ہے پہچان بھی اسی سے ہے. پہچان بھی اسی سے ہے. اب میری یہ جب لوگ کہہ رہے تھے مجھے ابتر تو اللہ نے مجھے یہ کوثر کے طور پہ محمد وآل محمد اور یہ یقین کروایا کہ انا آتینا میں نے تجھے یقیناً الکوثر عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ابتر یقیناً تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا. بے شک بے شک. تو تجھے ابتر کہتا ہے وہ ابتر ہوگا تو ابتر نہیں رہے گا. تو ابتر نہیں رہے گا. اب دیکھیے کہ یہ بضع کیا ہے جو رسول کی ابتری کو ختم کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رسول کی ابتری کو ختم کرے. جیسے ہی سورہ کوثر نازل ہوئی سورہ کوثر پورے قرآن کے اوپر محض 3 آیات کی سورہ 3 آیات کی سورہ. اور قرآن میں اللہ انکار کرتا ہے کہ میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے لیکن اللہ شاعر ہے. یہ تینوں مصرے جو ہیں
اس بحر میں ہے جس بحر میں آج تک کبھی کسی شاعر نے نہیں لکھا ہے۔ واہ 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 کیا کہہ رہے واہ 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 لکھا نہیں۔ واہ اور جب رسالت مآب نے عکاظ کے میلے میں سارے عرب کے جو شعراء تھے وہ اپنا اپنا کلام لکھ کے لاتے تھے اور خانہ کعبہ کے باہر لٹکا دیتے تھے، اور پھر فیصلہ ہوتا تھا کہ ان میں سب سے اچھا کلام کس کا ہے۔ جس سال یہ نازل ہوئی سورہ، رسالت مآب نے ان تینوں مصروں کو لکھا اور خانہ کعبہ کے باہر لٹکا دیا۔ جو عرب کا سب سے بڑا شاعر تھا عاشی، الف عین شین چھوٹی ہے، عاشی نے جب ان تینوں مصروں کو پڑھا تو وہ پکار اٹھا ما ھذا کلام البشر۔ اب تک جو تھا وہ کہتے تھے یہ قرآن جو ہے محمد کا خود ساختہ ہے، واہ 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 لیکن یہ دیکھیے اعجاز، سبحان اللہ، اعجاز جناب سیدہ کا واہ 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 کہ اس میں ان کا نام ہے، ایک لقب ہے ان کا کوثر۔ واہ 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 ماشاء اللہ، لقب کا اعجاز دیکھیے سبحان اللہ۔ کہ جس سورہ کے اندر وہ لقب آیا وہ 3 آیات کی سورہ جو ہے وہ پورے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اب یہ جو ابتری ہے یہ بہت بڑا تانا تھا، بہت بڑا تانا تھا۔ مکے میں یہ سورہ نازل ہوئی، سبھی جو بڑے بڑے اسٹالوارٹس ہیں اب اسلام میں وہ اسلام لا چکے تھے، تو جب رسول کو تانے دے رہے تھے کہ رسول ابتر ہیں تو آگے بڑھ کر کیوں نہیں کہتے تھے کہ ہم ہیں رسول کے ساتھی، ہم ہیں رسول کے صحابی، ہم رسول کے پیغام کو لے کر آگے چلیں گے۔ لیکن اس قسم کی باتیں تو وہ کرتا ہے جس کو معاشرہ واقعی جانتا ہو کہ یہ اس قابل ہے، اور جب معاشرہ جانتا ہو کہ اس سے تو تلوار یہ نہیں اٹھے گی، تو وہ کس جگرے سے جا کے ان کے سامنے کہتے۔ رسول بھی دیکھ چکے تھے کہ جب میں 3 سال شیب ابی طالب میں رہا یہ اپنے گھروں میں آرام چین سے رہے، کبھی کوئی دھرنا دیا ہو، کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی ان سے جو کفار مکہ تھے ان سے کبھی مطلب ہے کوئی بات چیت کی ہو، کسی تاریخ سے دیکھ لیں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم دین جو ہے پورے 10 دن یہ پریس میں بک کرتے رہے کہ ہمیں دین صحابہ سے ملا، تو ان صحابہ سے پوچھو نا وہاں آگے بڑھ کے کیوں کفار کے اس تانے کا جواب کیوں نہیں دیا، یہ ابتری کا تانا وہ کیوں دیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ جس کے پیچھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، اس کی دین کے اوپر چل کے کرنا کیا ہے، وہ آج ہے کل مویا کام ختم۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار مکہ اس کو بخوبی جانتے تھے کہ اب تک یہ اسلام کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سے اسلام کی بقا نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول کی اولاد نہ ہو، جب تک کہ رسول کی اولاد نہ ہو۔ اسی لیے رسالت مآب نے جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اس سے اولاد بطور دین کے رزق کے ملی، مجھے خدیجہ الکبریٰ سے اولاد بطور دین کے رزق کے ملی، یعنی جو خون ہے خدیجہ سے ملنے والی اولاد کا وہ بنے گا دین کا رزق،
وہ بنے گا دین کی بقا کا باعث. بے شک. اب آئی سمجھ کہ رسول نے کیوں فرمایا فاطمہ تو بزت میں واہ محض باپ ہونے کی وجہ سے نہیں. واہ واہ. ہم اب تک کی بات بخوبی کر چکے ہیں کہ رسول کسی کو اگر بلاتا ہے تو وہ رشتہ داری کی بنا پر نہیں، اس کا کسی کو پاس بلانا اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اور کسی کو اپنے سے بھگانا وہ بھی اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، کسی رشتہ داری یا تعلق داری کی بنا پر نہیں. کیونکہ وما محمد الا رسول. اب یہ جو میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا کہ فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جس کے بغیر میں نامکمل ہوں. بر محمد وآل محمد صلوات. سیدہ طاہرہ ام ابیہا کی خدمت بلند آواز سے ہدیہ صلوات. تو بزا اس کا ترجمہ پراپر نہیں کیا جا رہا. میرا جگر گوشہ ہے وہ ٹکڑا جس کے بغیر کل نامکمل. سبحان اللہ. اب محمد ابن عبداللہ کا ٹکڑا نہیں ہے فاطمہ الزہرا، محمد رسول اللہ کا ٹکڑا. واہ واہ. اور ایسا ٹکڑا جس کے بغیر محمد رسول اللہ نامکمل. واہ. محمد رسول اللہ نامکمل ہے. اب دیکھیے محمد رسول اللہ کیا ہے، اگر ان سے غلطی کا صدور ممکن ہے تو ان کے اس جزوے لا ینفق سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر محمد رسول اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو ان کا جو انٹیگرل پارٹ ہے بزا، میں ان کے لیے مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ پیوست ہو جائیں. اس کے بزا کے معنی وہ ٹکڑا جس کے بغیر کل نامکمل ہو، جزوے لا ینفق. واہ واہ. انٹیگرل پارٹ وہ جو بھارت کہتا ہے کیا کہتا ہے، یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اٹوٹ انگ جی انگ کہتے ہیں ایک پارٹ کو، اٹوٹ کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا نہ ہو، جو ٹوٹنے والا نہ ہو. تو اٹوٹ انگ کو عربی میں کہتے ہیں بزا. کیا کہتے ہیں؟ بزا. تو یہ فرما رہے محمد الرسول اللہ. اگر آپ محمد الرسول اللہ کو معصوم مانتے ہیں تو اس بزا کو جس کے بغیر رسول اللہ مکمل ہے معصوم ماننا پڑے گا. کیا کہہ رہے بے شک معصوم ماننا پڑے گا، احسان نہیں کرنا. واہ واہ. دیکھیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو عصمت ہے یہ پیغمبری کے لیے ضروری ہے یا بس ایسے ہی ایک پیغمبری کا جو مطلب ہے وہ کیپ ہے اس کے اندر ایک فیدر ہے. فیدر کے بغیر بھی ٹوپی جو ہے مکمل ہوتی ہے نا، فیدر نہ بھی لگایا جائے. دیکھیے پیغمبر کو عام انسانوں کی طرح لانچ کرنا یہ انسانوں کی مجبوری ہے، اللہ کی مجبوری نہیں. کیوں کہ انسان جب تک
ان جیسا ان کے اندر آ کر تبلیغ نہ کرے، ان کو نہ سمجھائے بجھائے، وہ کسی دوسرے نوع کی بات نہیں سن سکتے۔ دیکھیے ہم بڑے مطلب اسے کہتے ہیں پرسکون ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں، ابھی کوئی آپ کو کہہ دے کہ میں تو انسان نہیں ہوں، میں تو جن ہوں، آپ دوسری بات جو ہے نا وہ نہیں کریں گے اور بات نہیں کریں گے کہ بتائیے آگے کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ ہدایت بھی جو حاصل کرتا ہے وہ اپنی طرح دکھنے والے حادثے سے کرتا ہے، اپنی طرح دکھنے والے حادثے سے کرتا ہے۔ اگر اللہ فرشتے کو بچوا دے، اب فرشتہ بھی تو غلطی نہیں کرتا، معصوم ہے، لیکن مخلوق ایسی ہے کہ جس کا عام انسان ادراک نہیں کرتا، اس کا ادراک نہیں رکھتا۔ جب ادراک نہیں رکھتا تو فرشتہ آئے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہے کیا نہیں۔ رسالت مات کے جب وہی نازل ہوتی تھی تو لوگ تو جبریل کو نہیں دیکھا کرتے تھے، تو جبریل کو نہیں دیکھا کرتے تھے، فقط رسول کریم دیکھا کرتے تھے۔ تو لہذا پیغمبر کو انسانی شکل میں ارسال کرنا یہ انسانوں کی ہدایت کی مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب پیغمبر لانچ ہو گئے اس فارم میں، اب اگر پیغمبر جا بجا غلطیاں کرتے ہیں تو انسان سے ہدایت کیا حاصل کریں گے؟ کیا ہدایت حاصل کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا۔ مثال کے طور پہ پیغمبر جو ہیں اگر ان سے غلطی کا صدور ممکن ہے تو ہو سکتا ہے وہ جب نمازیں 5 لے کر آئے معراج میں تو انہوں نے جو فجر کی رکعت تھی وہ 4 کی بجائے 2 بتا دی، ظہر کی جو تھی وہ کھانے پینے کا وقت تھا، کاروبار کا وقت تھا، ہو سکتے ہیں 2 رکھتے ہوں، وہاں پہ 4 بتا دی۔ اگر پیغمبر سے غلطی کا صدور آپ مان لیں گے تو پیغمبر کا کوئی بھی عمل واجب الاطاعت نہیں رہ جائے گا۔ لہذا پیغمبر کا معصوم ہونا پیغمبری کی ضرورت ہے، بے شک پیغمبری کی فضیلت نہیں، منصب رسالت کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر پیغمبری چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کالج میں لیکچرشپ کے لیے کسی بھی سبجیکٹ میں وہ سائنس ہو یا آرٹس ہو اس میں آپ کو ایم اے یا ایم ایس سی چاہیے۔ اب ایک صاحب جو ہے وہ نوکری ڈھونڈتے گھر فارغ بیٹھے، انہوں نے کہا چلو ایل وہ کر لیتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، ابھی بھی نوکری کوئی نہیں ملی۔ اب نے کہا چلو فارغ ہے، پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں۔ تو اب جو لیکچرشپ کا اشتہار آئے گا اس کے اندر صرف ضرورت لکھی ہوئی ہے ایم اے یا ایم ایس سی کی متعلقہ سبجیکٹ۔ یہ جو ان کا ایم فل ہونا یا ان کا پی ایچ ڈی ہونا یہ ان کی فضیلت ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس عہدہ رسالت کی ضرورت ہے۔ واہ واہ واہ، عہدہ رسالت کی ضرورت۔ لہذا منصب رسالت میں آپ غلطی کا صدور جو ہے اس کو کسی طور پر بھی مان نہیں سکتے، مان نہیں سکتے، ورنہ پورا قرآن
पूरी अहादीस सब वाह 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 लायके एतना नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। वाह अगर उनको काबिल एतबार रखना है, काबिल यकीन रखना है, तो फिर पैगंबर को मासूम मानना पड़ेगा, आंखें बंद करके। माशाल्लाह माशाल्लाह बेशक। किसी पैगंबर के कौलो करार पे, पैगंबर की जात पे आप उंगली नहीं उठा सकते। यही वजह है कि पूरा इल्मुर रजाल जो है वो वजूद में आया कि देखा जाए कि पैगंबर से जो ये अमल मंसूब किया जा रहा है या जो ये कौल उनसे मंसूब किया जा रहा है, ये उनका है भी कि नहीं। वाह 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 अगर पैगंबर में गलती का सदूर मुमकिन होता तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। हो सकता है पहले गलती से यूं किया हो, फिर बाद में इस अमल को ठीक कर लिया। तो पैगंबर कभी भूले से भी गलती नहीं कर सकते। बेशक ये मनसबे पैगंबर की जरूरत है। क्या है? जरूरत है। अब आपको अहले हदीस है वो कुरान में 10 जगह दिखा देंगे, देखें अल्लाह ने ये पैगंबर से ये कहा, पैगंबर से ये कहा, पैगंबर से ये कहा। अब ये जो आपको गलतियां नजर आती हैं, ये बर बनाए तकैया है। वाह वाह सही। ये बर बनाए तकैया। तकैया है। वो आपको नहीं समझ आ सकता तकैया क्या है। क्यों कि आप कहते हैं कि ये शियों ने झूठ बोलने के लिए एक तरीका निकाला हुआ है। लेकिन अगर जो शियों के इमाम हैं कभी उनसे कोई रब्त जब्त होता तो पता चलता कि इमाम जाफर सादिक तकैयत दीनी व दीन आबाई, तकैया जो मेरा और मेरे आबा का दीन है। वाह वाह आबा कहाँ से? वो आदम से लेकर। वाह 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 आदम की भी जो कहते हैं कि आदम ने गलती की, उस गलती की वजह से अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, वो गलती नहीं थी। वाह 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 वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी कि गुनाह क्या होता है, मासियत क्या होती है, कि अल्लाह जो कहे उसको मिनोवन करो तो ये इबादत है। वाह और वाह अगर उस इबादत में अपने पख लगा दो तो वो मासियत है। सही। अब ये अल्लाह खुद तो समझा नहीं सकता था, जिस्म जस्मानियत से मुबर्रा है। ये समझाने के लिए पैगंबर को कहा कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन पहले रोज ही दे दो कि मैं कहूंगा कि ये काम नहीं करना, तुम करोगे। वाह वाह तुम करोगे अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मशीयत के तहत। वाह वाह यही वजह है, बहुत आसान बात आपको समझा रहा हूं, कि शैतान का अमल सजदा ना करने का अपनी मर्जी से था। क्या क्या इसलिए वो रांदाए बारगाह ठहरा है। और आदम का जो काम है वो अपनी मर्जी से नहीं था, अपने मनसबे नबूवत के तकाजा था। डिमॉन्स्ट्रेशन देनी थी कि मासियत खालिक क्या है। इसलिए लहजा भर के लिए आदम की नबूवत अल्लाह आदले मुतलिक है। अगर ऐसा न होता तो ये मुमकिन नहीं था कि एक सजदा ना करके मासियत करे, उसे रांदे बारगाह करार दे दे, और दूसरा जो है उसको भी कहे ला तकरब हाज़िही शजरा, और वो तकर्रुब की ख्वाहिश कर ले, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं कहे। माशाल्लाह। क्या कहे कि तूने इतनी कामल ये डिमॉन्स्ट्रेशन दी कि चलो अब अपने ओहदे पे जाकर काम करो। वाह। आदम को जन्नत में रहने के लिए अल्लाह नहीं बनाया था। क्या इन्नी जाइलुन
فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو جہاں کے لیے بنایا وہاں آ گئے، یہ سزا ہے کہ جزا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں پر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ لیکن ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی، نہ پیغمبر غلطی کرتا ہے۔ بے شک پیغمبر کے جو انسانی افعال ہوتے ہیں، بطور بشر کے جو افعال انجام دیتا ہے پیغمبر، وہ بائی وے آف ڈیمانسٹریشن ہوتے ہیں اور بربنائے تقیہ ہوتے ہیں۔ تقیہ پیغمبر کے اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر اور ہو باطن اور ہو، ظاہر اصل نہ ہو باطن اصل ہو، اور اس کی جو وجہ ہے وہ ہو ہدایت ماشاء اللہ مخلوق۔ جناب آدم کے عمل کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے گا، آپ نے موٹر وے کے اوپر نوکری کا اشتہار آیا، آپ نے اپلائی کیا، آپ کو رکھ لیا گیا، یہاں آپ کی ٹریننگ ہوئی لاہور میں، اور اس کے بعد آپ کو موٹر وے پہ تعینات کر دیا گیا، گاڑ دیا باندھ۔ اب ایک دن آپ کو ایک محلے دار ملا، اس نے عباس کو دیکھا، وہ چلچلاتی مطلب دھوپ، اور عباس صاحب وہاں پہ مطلب وردی پہنے ہوئے، اس نے ان کو لاہور میں دیکھا تھا۔ وہ بندے نے کہا شاہ جی تو ہمیں تھے گاڑی بتانے، اب شاہ جی کا جواب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں تو نوکری موٹر وے تو میں ایسے ہی آنا سی۔ کیا کہنے والا آدم کو جب بنائے زمین کے لیے گیا، تو زمین پہ آنا آدم نے آ کے اپنا کام نہیں کرنا تھا، مطلب جنت پہ رہنے کے لیے تو نہیں بنایا تھا۔ تو ایک ہی ڈیمانسٹریشن پروفٹ کی ایسی مکمل تھی، ایسی مکمل تھی کہ اللہ نے کہا چلو پہنچو اپنی نوکری۔ ٹھیک ہے، تو پیغمبر غلطی نہیں کرتا، پیغمبر غلطی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں جناب یونس علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کیوں گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں؟ ولایت علی کو ماننے میں پلک جھپکنے کے عرصے کے لیے توقف کیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ بتانا۔ کیا کہہ رہے مقصد کیا تھا؟ بتانا۔ اللہ نے کہا چلو پہنچو مچھلی کے پیٹ میں، تاکہ قیامت تک انسان یہ جان لے کہ اس نے یہ سوچنا ہے محمد رسول اللہ کے بعد یہاں علی رسول اللہ کہنا ہے۔ جب ایک پیغمبر کو معافی نہیں تو عام انسان کیا ہے؟ بہت اچھے انسان کیا ہے؟ لہذا پیغمبر غلطی نہیں کرتا۔ جب پیغمبر غلطی نہیں کرتا تو غلطی نہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم۔ کیا کہتے ہیں؟ معصوم۔ معصوم عن الخطا، وہ جو ان کی غلطیاں آپ کو نظر آتی ہیں وہ ہیں ان کی ڈیمانسٹریشن، وہ ہیں ان کی ڈیمانسٹریشن۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو قوم ہے وہ سورج کو پوجتی ہے، چاند کو پوجتی ہے، بتوں کو پوجتی ہے،
کیا کیا؟ چاند چڑھا، کہا چاند یہ جو ہے نہیں یہ رب ہے. صبح جب چاند غائب ہو گیا تو کہا چل وہ میرا رب کہاں گیا؟ ہم کہا تو چلے گئے، وہ تو مطلب پھر اگلے دن آئے گا، رات کو آئے گا. کہا تو جو ایسے ڈوب جانے والا ہو اس کو میں کیسے مان لوں؟ سورج چڑھا، کہا اچھا سورج رب ہے. جب شام کو وہ ڈوب گیا کہاں گیا؟ کیا کہہ رہے؟ کہا وہ تو غروب ہو گیا، اب آگے رات آ گئی، اب چاند آئے گا. کہا یہ کیا خود بخود آتے ہیں؟ واہ 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 واہ. امت نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتا. کہا جب تمہیں یہی نہیں آج تک پتا چلا کہ جو تمہارے خدا ہے واہ 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 وہ کب جاتے ہیں کب آتے ہیں، اور کون ان کو مطلب اس طرح تبدیل کرنے والا ہے کہ جو رات میں چاند آتا ہے دن میں سورج آتا ہے. واہ. اب قوم کا دماغ ہلا دیا. اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے چچا آزر کے گئے اپنے چچا آزر کے صنم خانے میں گئے، جا کے سارے بتوں کو توڑا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور جس کو لہاڑے سے توڑا تھا اسی کے ہاتھ میں دے دیا. آگے جی بارے دیگر بلند آواز سے صلوات. جو ایک سب سے بڑا چھوڑا تھا اس کے ہاتھ میں کلہاڑا دے دیا. اب قوم کو جیسے ہی اس کی فکر ہوئی کہ ہمارے بتوں کو کون توڑ گیا، بت تو ہم کہتے ہیں وہ تو خدا تھے، کا یہ کام ضرور ابراہیم کا ہوگا چونکہ وہی نئی نئی باتیں کرتا ہے. بلا لیا ابراہیم، کہا یہ بت تم نے توڑے؟ کہا جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے اس سے پوچھو. اب دیکھیے اگر آپ کو سچ اور جھوٹ ہی کا پتا ہے اور کسی اور چیز کو نہیں جانتے تو پھر یہاں فتویٰ دونوں ہے کہ نعوذ باللہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. ہمیں چاہیے تو فوراً بتا دیتے کہا میں نے توڑے. واہ واہ. یہ جواب تو نہیں جو دے رہے ہیں. کہا میاں کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بھلا بت دوسرے بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ تو بے جان ہے. تو کہا جو کر ہی کچھ نہیں سکتا اور جو خود کو ٹوٹنے سے بچا نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے، اور دن میں سورج کو چمکاتا ہے، رات کو چاند. اب دیکھا اپنے پیغمبر کا جو موڈس آپرینڈی کیا ہے، کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام ایکس پہ اگر فتویٰ لگاتے ہو جھوٹ کا تو پھر تو پیغمبری گئی. اور اگر یہ کچھ اور چیز ہے کہ ان کا جو ظاہری ایکٹ ہے، جو ظاہری عمل ہے، اس کا وہ معنی نہیں ہے جو اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے معنی کچھ اور ہے، تو پھر وہ جھوٹ اور سچ کے مابین وہ چیز ہے جسے تقیہ کہتے ہیں. اور تقیہ یہ آپ کو بتا دیں
اس کا مادہ ہے تقوی. واہ 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 اس کا مادہ کیا ہے؟ تقوی. واہ تقوی. صرف صاحب تقوی آدمی جو ہے وہ تقیہ. واہ 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 واہ. اس لیے امام جعفر صادق صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقیہ تو دینی و دین آبائی. تقیہ جو ہے وہ میرا اور میرے آبا کا دین ہے. ہمارے جتنے بشری افعال ہوتے ہیں وہ بر بنائے تقیہ ہوتے ہیں. تم ہمیں اپنے اوپر محمول نہ کرو. تم ہمارے انسانی افعال کو دیکھ کر ہمیں اپنے جیسا انسان نہ سمجھو. ہم تم جیسے اس لیے بن کر آئے ہیں کہ تاکہ تمہیں ہدایت دے سکے. بے شک تمہیں ہدایت دے سکیں. تو جب پیغمبر میں غلطی کا صدور ناممکن ہے تو پیغمبر کیا بضع میں غلطی یا گناہ کیسے پایا جا سکتا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ. کیسے پایا جا سکتا ماشاء اللہ. واہ. ہے؟ اب آپ کو ایسا کیوں نظر آ رہا ہے؟ آپ کو ایسا کیوں نظر آ رہا ہے کہ جناب سیدہ ایک دربار میں گئیں؟ دیکھیے یہ بھی بات، چونکہ میرا مقصد ہے آج کی گفتگو کا، یہ جتنے مطلب یہ ساری گرفنتریاں نکالی ہوئی ہیں ان کے طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرنا تھا. بادشاہ فارسی کا لفظ ہے. باد کہتے ہیں کس کو؟ ہوا کو. وہ جس کا ہواؤں پہ کنٹرول ہو اسے بادشاہ کہتے ہیں. اسے بادشاہ کہتے ہیں. اور ہواؤں پہ کنٹرول سوائے اولی الامر محمد محمد لہذا یہ لفظ بادشاہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اور اولی الامر پھر کیا ہے؟ صرف ہواؤں پہ ہی نہیں اس کا کنٹرول. رسالت ماب سے لوگ آ کے پوچھتے کہ روح کیا ہے. قرآن کے نے ریکارڈ کیا اس مکالمے کو کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دو یہ میرے رب کے امروں میں سے. تو جو رب کے امر کا رب کے امر کا جاری کرنے والا ہو اسے کہتے ہیں صاحب الامر. اور اس صاحب الامر کو عربی میں کہتے ہیں اولی الامر. اولی الامر. تو روح پہ بھی جس کو اختیار ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اولی الامر. پریشانی اصول کافی میں روایت ہے کہ مولا امام محمد باقر صلوات اللہ ایک صاحب آئے اور پوچھا کہ ابن فاطمہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اولی الامر ہیں اور یہ جو اس وقت حکمران ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اولی الامر ہیں. پوچھا کہ شخص تو نے قرآن پڑھا؟ کیا اس میں سورہ قادر پڑھی؟ کیا اس میں اللہ کہتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس شب میں لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے کہ جبریل امین جو ہے وہ ملائکہ کے جلو میں آتے ہیں. کیا کرنے؟ کچھ امر لے کر آتے ہیں. وہ جو امر لے کے آتے ہیں وہ کسی پر آتے ہوں گے. وہ کسی پر آتے ہوں گے. کہاں آپ درست فرما رہے ہیں. تو پھر جاؤ ان کے پاس
اور ان سے پوچھ کے آؤ اس سال لیلۃ القدر میں جبریل امین ان پر کیا امر لے کے آئے؟ جبریل امین کیا امر لے کر آئے؟ وہ اٹھنے لگا، کہا کہ اگر وہ نہ بتا سکیں تو کہ نہیں اب تو نہیں آتے، رسول کے عہد میں آتے تھے، اب تو جبریل نہیں آتے، کب پھر میرے پاس آنا ہے، میں بتاؤں گا اس لیلۃ القدر سے جبریل جو ہے وہ مجھ پر کیا کیا امر اللہ سے لے کر نازل ہوا، کس نے پیدا ہونا، کس کا رزق ہوگا، کس کا رزق تنگ ہوگا، کہاں بارشیں ہوں گی، کہاں قحط آ پڑے گا، کہاں وبائیں پھوٹیں گی. کیا بات، سبحان اللہ. کس کو بتاؤ سے ولی الامر کون ہے؟ جو اللہ کے امر کا اہل ہے اس زمین کے اوپر، اس زمین کے اوپر. تو جو رزق دے، جو آپ کی جان کے اوپر اختیار رکھتا ہو، بے شک، جو ہواؤں پہ اختیار رکھتا ہو، بے شک، اسے پالنے والا کہتے ہیں. بے شک، پالنے والا کہتے ہیں، بے شک، عربی میں اسی کو رب کہتے ہیں. ماشاء اللہ. عربی میں اسی کو رب کہتے ہیں، رب کہتے ہیں. اگلے روز شاجی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، وہ جامع المنصر والا وہ مولوی ہے نا جو تقی، اس کی وہ اس سے برس رہا کہ مطلب جس سے کہتے ہیں علی جو ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، علی کا تو باپ ہے، علی کی ماں ہے، علی تو یہ ہے، ایسے بھی. اب ان صاحب کی بے خبری کا عالم یہ تھا کہ اللہ جو ہے وہ رب الارباب ہے، میز رب نہیں. بے شک، اللہ رب الارباب ہے. اگر انہوں نے صرف دعائے جوشن کبیر پڑھی ہوتی وہ اتنی بڑی بدحواسی کا ہوتے. وہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ میں کس شے کا رب ہوں، اور اسی فصل میں ہے کہ میں رب الارباب ہوں. ماشاء اللہ. تو اب اگر کم از کم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو اور امام کو چھوڑ دے، اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ سے پوچھ لیں کہ تو کون سے ربوں کا رب ہے. تو کون سے ربوں کا رب ہے. دیکھیے، جو آپ کا باپ پالنے والا ہے، آپ کی پرورش کرنے والا ہے، اس کے لیے جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ میرا رب جس نے مجھے بچپنے سے کیا کہنے والا یہاں تک لایا. تو وہ آپ کا خاطی باپ جو ہے وہ تو رب مان رہے ہو، رب مان کے دعا کر رہے ہو. تو یہ جو ہے نا دین بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، لیکن اس کو الجھانا جو ہے وہ مولوی کا کام ہے. اب جب ایک اولی الامر جو ہے، جو پیغمبر سے نچلے درجے پہ ہے، پیغمبر سے نچلے درجے پہ ہے، وہ تو خاطی ہو نہیں سکتا. کیا تو پیغمبر کے بارے میں تو پیغمبر کیسے خاطی ہو سکتا ہے؟ جب پیغمبر خاطی نہیں ہو سکتا تو جو پیغمبر کا انٹیگرل خطا کا صدور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب انہی اولی الامروں میں سے 11ویں اولی الامر جو آپ کے سامنے آئے، انہوں نے فرمایا کہ ہم امت پر حجت ہے، بے شک، اور ہم آئمہ پہ حجت. بے شک، بے شک. فاطمہ الزہرا ہے،
برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام تو جب ولی الامر جو ہے وہ معصوم ہے تو جو ان بے حجت ہیں وہ غیر معصوم کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر دیکھیے جس کو آپ بچا رہے ہیں وہ حضرت ان کا سارا خطبہ فدق سن کر کہتے ہیں کہ رسول بھی سچے اور ان کی بیٹی بھی سچی ہیں، وہ بھی صادق ہیں، آپ بھی صادقہ ہیں، وہ بھی صادق ہے، آپ بھی صادقہ ہیں، تو کیا اس کو ایڈمیشن نہیں کہتے؟ اسی کو کہیں جب آپ نے ان کو صادقہ مان لیا تو پھر انہوں نے جو کچھ پیچھے کہا ہے وہ سب کا سب صدق کو آتا ہے، سچ میں آتا ہے، بے شک اس سارے کو مانیے، پھر سارے کو مانیے، نہیں مان سکتے، وہ نہیں مان سکتے۔ شرح ابن ابی الحدید جو ہے نہج البلاغہ کی شرح عربی میں، اس میں اس نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا۔ وہ کہتے میں نے اپنے استاد سے ایک روز پوچھا کہ کیا بی بی جو ہے اپنے دعوے میں سچی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہتے میں نے پوچھا پھر حضرت ابوبکر نے فدق دیا کیوں نہیں؟ کہ تمہارا کیا مطلب ہے کہ وہ فدق دے کر حکومت بھی چھنوا لیتے، حکومت بھی چھوڑنا پڑتی انہیں؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر فاطمہ کو پہلے دن سچا مان کر ان کو فدق واپس کر دیتے تو اگلے روز آتی ہوں کہتی تم جس ممبر پہ بیٹھے ہوئے یہ ممبر میرے شوہر علی کا ہے، اب فاطمہ کو جھٹلانے کا اور اس ممبر سے نہ اٹھنے کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ اب آپ سمجھے پیچھے محرک کیا تھا؟ اس جو محرک تھا وہ تھا دنیا پانا۔ دنیا کے لیے آج بھی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، انسانوں کا رویہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ اب جناب زہرا کو مولوی کہہ سکتا ہے کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن اس شخص کو وہ معصوم مان رہا ہے جو خود کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں غلطی کروں تو تم مجھے کان سے پکڑ کے سیدھا کر دو۔ بالکل ابتدائی جماعتوں کی اسلامیات سے لے کے بچے یہی پڑھ رہے ہیں کہ حضرت بڑے منکسر المزاج تھے اور انہوں نے جو پہلا خطبہ دیا اس خطبے میں کہا کہ دیکھو میں تم لوگوں سے بہتر نہیں ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں تو میں غلطی کروں تو تم مجھے کان سے پکڑ کے سیدھا کر دو۔ تو اب وہ جو اس غلطی کو پکڑنے والے اور سیدھے کرنے والے ہیں وہ اس سے افضل ہیں یا وہ ان سے افضل ہیں؟ کون بہتر ہے؟ جن کو وہ ججمنٹ کا اختیار دے رہا ہے وہ، تو بھائی جب وہ تم سے بہتر ہے تو تم یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ کوئی مجبوری تو نہیں ہے نا، صرف اس کی خاطر دین کو تج کر۔ جناب سیدہ جو فدق کے لیے گئی وہ کسی ضرورت کے تحت نہیں گئی، صرف ان حضرات کے چہروں پہ جو انہوں نے اسلام کی نقاب چڑھائی ہوئی تھی اس کو تار تار کرنے کے لیے، اس کو تار تار کرنے کے لیے گئی۔
دیکھیے نماز میں ان پہ درود پڑھا جانا واہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان سے غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. دو ہی چیزیں ہیں، درود ہے ان کے لیے جن پہ اللہ کی رحمت بے رحمت شک ہے، بے شک اور لعنت ہے ان کے لیے جو اللہ کے غضب میں. بے شک. آپ سورہ فاتحہ میں وہ جو جن پہ اللہ غضب ناک ہوتا ہے ان سے پناہ مانگتے ہیں واہ واہ واہ. اور ان کا راستہ مانگتے ہیں جن کو واہ اللہ واہ. نے انعام کیا ہے. بے شک تو جو انعام یافتہ ہے ان پہ درود ہے، بے شک. ان پہ درود ہے. اب بشمول حضرات کے حضرات ثلاثہ کے تمام مسلمان جو ان کے پیچھے لگے، کیا وہ سب محمد و آل محمد کو درود نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا؟ کیا حضرت بکر عمر عثمان کے اوپر کبھی کسی نے کہا کہ درود ہے؟ نہیں کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ کی آل میں آتے ہیں؟ نہیں آتے. نہیں. تو پھر وہ ان سے جو محمد صلی اللہ علیہ کی آل ہے جن پہ درود ہے ان سے افضل کیسے ہو سکتا؟ کبھی بھی نہیں. وہ تو ہم سادات کے قیامت سے پہلے جو آخری بچہ پیدا ہوگا جی کیا وہ اس سے مطلب جس سے واہ واہ واہ. بہت ہو بہت ہو ماشاء اللہ. بے شک. اب دیکھیے ہونا کیا تھا کہ جس میں صدق پایا جائے وہ صادق ہوگا یا صادقہ ہوگی. واہ. اللہ نے ایمان کے دعوے داروں سے کیا کہا؟ کونو مع الصادقین. اے ایمان کے دعوے داروں کیا کرو؟ جو صادقین ہیں ان کے ساتھ جڑے رہو. واہ واہ واہ. ان کے ساتھ جڑے رہو. کونو مع الصادقین. کونو کا جو ساتھ ہوتا ہے وہ فکری اور عملی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. کہ یہ نہیں بس میں بیٹھ کے ان پہ درود و سلام پڑھتا رہوں، نعتیں پڑھتا رہوں، ان کے منقبتیں پڑھتا رہوں، لیکن جب وہ بلائیں میں کو نہیں، جھاڑا ہے، گرمی ہے، یوں ہے، وہ ہے، میرے گھر پہ کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا. جو ساتھ ہے وہ فکری اور عملی ہے. واہ واہ واہ. اس کو کہتے ہیں کونو. واہ. کونو مع الصادقین. تم صادقین کے ساتھ فکری اور عملی طور پہ جڑے رہو. واہ. یہ تقاضا ہے امت سے اللہ کا. ہاں 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 ہاں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان کے دعوے دارو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ کونو مع الصادقین. صادقین کے ساتھ جڑے رہو. اب یہ صادقین کون ہے؟ واہ. مباہلے میں آپ نے دیکھا؟ سبحان اللہ. واہ واہ. مباہلے میں دیکھا آپ نے کون جا رہا ہے؟ دعا. 5 ٹن بے شک. کوئی چھٹا نہیں. واہ. کوئی چھٹا نہیں. پیغمبر کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. بے شک بے شک. تو اگر یہ تینوں حضرات ان سے افضل تھے، واہ واہ واہ. ان سے افضل تھے، واہ واہ. تو رسول کو کیوں نہیں کہا اے میرے پیارے نبی؟ واہ. اتنی بلند پایا ہستیوں کو تو چھوڑ کے 5 کو لے کے جا رہا ہے. واہ واہ واہ. کہیں پہ آتا ہے ایسا؟ نہیں ہے نا. نہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی لے جائیے. صحیح. کسی کتاب میں دکھا دیں کیا لکھا واہ واہ. کہ انہوں نے ہی رسول کریم سے کہا ہو کہ یا رسول اللہ مصیبتیں ہیں.
رشتے داری تو تھی اس وقت نا، سسر تھے. یہ ہم پہلے پارٹ میں اپنی گفتگو کے واضح کر چکے کہ پیغمبر کی کوئی رشتے داری نہیں، جو تعلق ہوتا ہے وہ بطور رسول کے ہوتا ہے، بطور رسول کے ہوتا ہے. اور یہ حضرت ایسے تھے کہ حضرت علی اس دن رسول بی بی عائشہ کے حجرے میں ہیں، حضرت علی کو بلایا، حضرت علی بیٹھے ہیں اور حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہیں. وہ بجائے اس کے ایک رسول کی طرف دیکھنے کے مسلسل ٹکٹی کی باندھے علی کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں. بی بی عائشہ کو بہت برا لگا، اپنے ابا سے پوچھا کہا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم مسلسل علی کو دیکھے جا رہے تھے. کہا کہ میں نے رسول سے سنا تھا کہ علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت. محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. اب اپنی ہی کتابیں پڑھ لیں تو پھر ہمیں کافر نہ کہیں. کہتے ہیں کہ جو اسی ترتیب میں علی کو چوتھے درجے پہ نہ مانے وہ کافر، اور نہ صرف کافر واجب القتل. تو پھر سب سے پہلے ان حضرت کو کرو نا قتل، کہ جو علی کے چہرے پہ دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں. انہیں سمجھایا کہ یہ تو چوتھے نمبر پہ آنے والے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی فضیلت کا کچھ لحاظ کریں. لیکن نہیں. اب یہ اہل البیت کون ہے؟ ملا نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے آیت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بیویوں سے متعلق ہے. یہی بی بی عائشہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ کہتی ہے کہ اہل البیت رسول، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. واہ 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 واہ. دیکھیں اللہ چڑھ کر بولے واہ خیر الماکرین ہے. واہ واہ واہ. تم جتنے مرضی مکر کرو، کیا بات. خیر الماکرین ہے. اس نے بخاری میں ڈلوا دیا. واہ. اب تو تاریخ جمیل لاکھ مطلب جس سے کہتے ہیں جھوٹ کے پندار جو ہے اکٹھے کرے. جناب ام سلمہ پہلے انہیں جو مطلب ہے دوسری بی بی عائشہ نے بھی خواہش کا اظہار کیا، کہا نہیں. پھر جناب ام سلمہ جو ہیں انہوں نے اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ ہم اس کا مصداق نہیں ہے. واہ واہ. اب پہلے والی بی بی کو رسول نے یہ نہیں کہا انت الی الخیر کہ تم خیر پہ ہو، لیکن جناب ام سلمہ سے کہا کہ انت الی الخیر، تم ہو تو خیر پہ، لیکن اس چادر میں نہیں آتا. محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. اس چادر میں نہیں آ سکتی. اہل البیت سے مراد کیا ہے؟ البیت. ال جو ہے عربی میں آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے، کے معنوں میں آتا ہے. تو البیت کوئی مخصوص ایک گھر، کوئی مخصوص ایک گھر. وہ کون سا مخصوص گھر ہے زمین کے اوپر؟ جس کو اللہ نے تمام مخلوق کی سجدہ گاہ کے وہ ہے بیت اللہ. سبحان اللہ. کیا ہے؟ بیت اللہ. واہ واہ. بیت اللہ، بیت اللہ ہے البیت. واہ. اہل البیت واہ. جو اس گھر کے مالک ہیں. بے شک بے شک. وہ اس گھر کے مالک ہیں. کیا کہنے کا تعلق جوڑنا ہے پیغمبر کی بیویوں سے.
تو پیغمبر بیت والے نہیں ہیں، وہ تو بیوت والے ہیں، کیونکہ پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کی شہادت کے وقت 9 کی تعداد تھی، وہ تو 9 بیت والے تھے، ایک بیت والے نہیں تھے. کیا بیت ہوتا اس میں. واہ واہ واہ. اللہ نے ان کو جو اہل البیت قرار دیا اور کہا کہ میں نے ان سے رجس کو دور رکھا، تو جھوٹ ہے رجس. اگر جھوٹ ان میں ڈالیں گے تو پھر آپ اللہ کے بھی منکر ہیں، کیونکہ اللہ کے ارادے کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے ارادے پہ قادر نہیں ہے، اس ارادے کو پورا نہیں کر سکا، اور ایک معصومہ کو ایک غلام کے پاس جھوٹا دعویٰ لے کے جانے سے روک نہیں سکا. لہذا آیہ تطہیر کا مصداق فقط چہاردہ معصومین علیہ السلام ہے، بے شک کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہی بی بی عائشہ جنگ جمل میں آتی ہیں. سبھی کہتے ہیں بی بی نے غلط کیا، لیکن کہتے نہیں ان کی غلطیوں کو چھوڑے، مطلب اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ مانتے تو ہیں کہ غلط ہوا، جب غلط ہوا تو وہ معصومہ نہیں ہے. اسی لیے معصومہ نہیں ہے کہ وہ اس آیت تطہیر کی مصداق نہیں ہے. اگر آیت تطہیر کی مصداق ہوتی تو پھر وہ بھی معصومہ ہوتی. صحیح. جناب زہرا کو سب سے بڑا دکھ ہی یہ تھا کہ جب فرماتی ہے خطبہ لمہ میں کہ جان لو فاعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں. میرے شوہر وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے تمہارے درمیان بطور امام کے نصب کیا ہے. میرا شوہر علی قرآن ناطق ہے. بے شک. خطبہ لمہ کو پڑھیے، ایک دفعہ سال میں پڑھ لیں ان ایام میں، پورا سال آپ کے ذہن کو نئی نئی جہتیں دے گا، سبحان اللہ. نئی نئی آپ کے سامنے کھولے گا عقل کے در. سبحان اللہ. اگر یہ معصومہ اور صادقہ نہ ہوتی تو یہ کبھی مقدمہ لے کر جاتی ہی نہ. وہاں جا کر خالی انہوں نے جناب زہرا کو نہیں جھٹلایا، رسالت مآب کو بھی جھٹلایا. رسالت مآب کے ممبر پہ خلیفہ رسول بن کے بیٹھنا ہی رسول کو جھٹلانا تھا. غدیر میں جو رسالت مآب نے ائمہ طاہرین کے حق میں بایعت اور عہد اطاعت لیا، ان ائمہ کو چھوڑ کے خود ان کی جگہ جا کے بیٹھ جانا یہ پیغمبر کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اور صرف پیغمبر کو جھٹلانے کے مترادف نہیں ہے، خطبہ غدیر پیغمبر نے اپنی مرضی سے نہیں دیا تھا، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ سب کچھ کیا. تو خطبہ غدیر کا جو انکار ہے اللہ کا انکار ہے. تو لہذا کیسی مسلمانی جب اللہ کا انکار، رسول کا انکار اور اولی الامر کا انکار اور اس حجت علی ائمہ طاہرین کا انکار. اور جتنا بھی سچا ہوتا ہے آپ کو اگر کچھ جھٹلا رہا ہو اور واقعی آپ نے وہ کام نہ کیا تو کیا ہوتا ہے؟
کہ آنکھیں جو ہے اس سے آنسو برسنا شروع ہو گئے. جناب زہرا جب گئی ہیں اپنے دعوے کو لے کر، تو پہلے جب دیکھا رسول کی تحریر کو تو اس کے پیچھے اس کی واگزاری کا آرڈر لکھ دیا. جناب زہرا مسجد سے نکل رہی تھی کہ دوسرے صاحب آ گئے. کیسے آئے؟ کہا یہ فضل کا معاملہ تھا، وہ ہمارا طے ہو گیا. کہا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرے بابا کی تحریر ہے، اس کے ذریعے انہوں نے مجھے یہ ہبہ کیا تھا. کہا دکھاؤ میں بھی دیکھوں. دیکھا، اس کو پلٹ کر دیکھا، حضرت ابوبکر کی تحریر دیکھی، واگزاری کی، اس کو فوراً پھاڑا، پھاڑ کے نیچے پھینکا. مسجد نبوی میں آپ نے گھوڑے بندے دیکھے، وہ مسجد کا احترام دیکھ، اور چونکہ قلم کی تحریر تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اوپر تھوکا اور تھوک کے اس کو پاؤں سے مسلا. تب جناب سیدہ نے بددعا دی کہ جس طرح تو نے میرے بابا کا نامہ چاک کیا، اسی طرح تیرا پیٹ چاک ہوا. جب پیٹ چاک ہوا کم از کم اسی وقت پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹی نہیں ہے، یہ تو صدیقہ ہے، اور ان کا اللہ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. یہ مشیت اللہ ہے، یہ وہی کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. لیکن جب ہوا و ہوس کے پردے آنکھوں پہ پڑے ہوں تو پھر قرآن کہتا ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ سنتے نہیں. نہ اللہ کی سنی، نہ رسول کی سنی، نہ امام وقت کی سنی، تو اللہ کیسے مان لیں کہ آنکھیں رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں. اب جناب زہرا کی جو تکریم پیغمبر کرتے تھے، وہ سلام جو ہے وہ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے، لیکن پیغمبر کا شعار کیا تھا؟ پیغمبر کے شعار کو سنت کہتے ہیں نا. پیغمبر جب گھر سے نکلتے جناب سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر سلام کرتے، السلام علیکم اہل البیت النبوہ، اے نبی کے اہل بیت. سلام اس لیے کہ پیغمبر دیکھ رہے تھے کہ وہ فاطمہ جب میرے دربار میں آتی تھی تو میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتا تھا. محمد ابن عبداللہ نہیں، محمد رسول اللہ. اور کیسے کھڑے ہو کر اپنی ردا اپنے کندھے سے اتار کر بچھاتے اور جناب سیدہ کو اس کے اوپر بٹھاتے. جناب سیدہ باپ سے بات گھر میں بھی کر سکتی تھی، مسجد کی آتی تھی. یہ بھی مشیت الہی کے مطابق کہ تاکہ صحابہ دیکھ سکیں کہ فاطمہ کا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے. اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے، تاکہ کل کو پھر یہ نہ کہیں تو ہم نے تو دیکھا نہیں کہ رسول ان کی کیا تکریم کرتے تھے، رسول ان کا کیا احترام کرتے تھے. اب یہ سنتیں کہاں گئیں؟ سنت بس اس میں تو نہیں ہے، یہ تو گھر سے باہر کی سنتیں ہیں نا. غدیر گھر سے باہر کی سنت ہے نا.
मुबाहिला घर से बाहर की सुन्नत है कि कैसे आगे रसूल पीछे बतूल उनके पीछे अली। इमाम वक्त वाह 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 जिसको अपने आगे खड़ा करे उसको कहते हैं बतूल। वाह क्या ये सुभान सब का सब मुसलमानों को दिखाने के लिए था कि इनका मुकाम देख लो, वाह क्योंकि पैगंबर की नजर में था सब कुछ जो बाद में होने वाला था। हाय अब फदक ये हमेशा ذہن में रखिए कि ये जरूरत के लिए नहीं गई थी, अपना हक मांगने के लिए। अपना हक मांगकर उनको अया करना था कि उनका इस्लाम क्या है और हमारा एहतराम क्या है। वाह जनाब ज़हरा ने जहां ये कहा कि जान लो कि मैं फातिमा हूं, हाय 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 वहीं एक जुमला और कहा हाय कि मेरे बाबा ने फरमाया था कि किसी शख्सियत के एहतराम का पता उसकी औलाद के एहतराम से चलता है, उसकी औलाद के एहतराम से चलता है। हाय 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 अब उस बीबी का एहतराम कितना हुआ जो उम्मत की बेइतनाई थी, बदसलूकी थी। उसने सैयदा को ये कहने पर मजबूर किया कि बाबा आपके जाने के बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर वो रोशन दिनों पे पड़ती तो वो स्याह रातों में बदल जाती। मदीने के लोग जनाब अली मुर्तजा के पास आए और कहा कि अली फातिमा से कहो कि रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे। देखिए एक आम शख्स की अगर एक बेटी हो तो उसकी वफात के बाद उससे कितना गिरिया होता है, और जिसका बाप रसूल आखिर हो और जो अपने बाप रसूल आखिर की बजा हो उसका गिरिया कितना होगा। अब कभी सोचा आपने कि ये जो लोग आए, आप अपने घर में बैठ के बस रोते रहिए, आपकी शायद दूसरे कमरे में दूसरे फर्द तक आवाज न जाए। ये सारे मदीने के लोग क्यों आए परेशान होकर कि जब जनाब ज़हरा गिरिया और मातम करती थी बाबा की फुरकत में और उम्मत की बेइतनाई और बदसलूकी पे, तो मदीने की जमीन कांपती थी। वो लोग सो नहीं पाते थे, तब भी समझ नहीं आई कि ये बीबी क्या है। जनाब सैयदा को आकर जब उम्मत का ये पैगाम दिया कि वो कहते हैं कि या तो आप रोना धोना बंद कर दें, क्रिया और मातम बंद कर दें, या अपना जो घर है वो मदीने की बस्ती से बाहर ले जाएं। कहा अली आप जानते हो मैं ये गिरिया और मातम कैसे छोड़ सकती हूँ, आप मुझे बस्ती से बाहर एक घर बना दीजिए। आज भी उस घर के खंडरात मौजूद है जिसे बैतुल हुस्न कहा जाता था, जिसे बैतुल हुस्न कहा जाता था, कि वो घर जहाँ वो जाकर गिरिया और मातम करती थी ताकि उम्मत की नींदें जो है वो हराम ना हो।
اور مولا علی کے ساتھ جو سلوک تھا، ایک دن پوچھتے ہیں کہ ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، کیا رسول کی بیٹی معاملہ اس سے آگے چل گیا، میں جس کو سلام کرتا ہوں وہ میری سلام کا جواب نہیں دیتا، کوئی حکمرانوں کو جا کے یہ نہ بتا دے کہ یہ بھی علی کا ساتھی ہے۔ اب ان حالات میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر آخر کی حساس بیٹی کتنے دن جی سکتی ہے، کتنے دن جی سکتی ہے۔ اور بات صرف اس پہ بس نہیں ہے، ان کے سامنے ایک اور قیامت بھی بپا ہوئی، جب کنفس کو بھیجا، جا کے بلا کے لاؤ، آ کے حمایت کرے۔ جناب زہرا دروازے پہ آئی اور کہا کہ اسے جا کے پوچھو کہ وہ کس حق سے خلیفہ رسول ہے۔ جا کے بتایا، یہ حضرت عمر اٹھے اور کہا کہ یہ ایک عورت ہمارے راہ میں کیوں حائل ہوئی ہے، لکڑیاں اکٹھی کرو، چلو چل کے یا علی بیعت کریں یا ان کے گھر کو آگ لگا دیں۔ باقی لوگ آج بھی ویسے ہی گئے کہ چلو چلو، وہ چلو چلو والے سارے اکٹھے ہوئے، آگ لے کر آئے، لکڑیاں اکٹھی کی، دروازے کے باہر جلایا، دروازہ جلا، جلتے دروازے کی میز جناب زہرا کے پہلو میں پیوست ہوئی، گر گئی۔ محسن جو پیٹ میں تھے وہ شہید ہو گئے، ان کی شہادت کی وجہ سے جو زہر پھیلا اس سے جناب زہرا کی شہادت ہوئی، اور شہادت رسول آخر کی بیٹی جسے وہ بزا کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بزا آپ کا سر ہے، آپ کی پہچان ہے۔ کیا کوئی قانون قاعدہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ سر کو الگ دفن کرو اور دھڑ کو الگ دفن کرو؟ کیا یہ بزا کا حق نہیں تھا کہ اپنے تن کے ساتھ دفن ہو؟ وہاں ایرے گہرے تو دفن ہو گئے، لیکن ان کی تدفین کہاں ہوئی؟ جنت البقیع ہے۔ اور وہ تمام بغض اور عناد ختم نہیں ہوا صدیاں گزرنے کے بعد بھی۔ 1926 میں اس روزے کو جو جنت البقیع میں تھا اسے بھی گرا دیا گیا، اور اللہ کی مشیت یہی تھی کہ تاکہ ہر کوئی ان کے گرے ہوئے روزے پہ آ کے سوچے تو صحیح وہ کیا عوامل تھے کہ جنہوں نے بیٹی کو باپ کے پاس دفن نہیں کیا۔ لعنت اللہ علیہ